اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں۔ تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے۔ کتنی موٹیویشن ہے۔ لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا۔ کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے۔ نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئی ہیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی ہے۔ تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو۔ اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے۔ باقی ماں باپ ہیں وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا۔ تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں۔ ہم جب پودے کو نکال دیتے ہیں سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے۔ اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم۔ العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are، اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے۔ اور الحلیم دی فاربیئرنگ ون۔ الحلیم کا مطلب ہے حلم والا، فاربیئرنس والا، جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، جس کے پاس بہت حکمت ہے، جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے۔ اینڈ دین المہیمن اور المحیط۔ المہیمن کا مطلب ہے دا واچر اوور ہز کریچرز، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے۔ who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے۔ یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں، اب نکال لیں۔ ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا، اب نکالا، اب تیسری بار پھر آ گئے۔ کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے، 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو۔ تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے۔ المحیط دی انکمپاسر، who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے، وہ انکمپاس کرتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگے، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا، ادروائز مدد نہیں مانگنی۔ تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو، کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے، کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے، بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو اللہ سے مانگے۔ سچ از اللہ then how are you deluded away from the truth۔ یہ ہے سورہ نام کی ورس 95۔ یہ ہے اللہ، تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں، تو کیا اللہ کو اگنور کرنا چاہیے؟ کیا اللہ میٹر نہیں کرتا زندگی میں؟ کیا اللہ کے حدود میٹر نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس حدیث پہ عمل کریں۔ یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں، اپنا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ پرائیورٹی اللہ ہے، اور جس کی پرائیورٹی اللہ ہے وہ ٹائم نکال لے گا۔ بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ادھر تھا، شاپنگ کر رہا تھا،
یا ٹریفک میں تھا یا راستے میں تھا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ چاہے راستے میں ہو, چاہے گاڑی چلا رہے ہو, چاہے شاپنگ کر رہے ہوں, وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہ ایمپوریم میں گئے ہوں مسجد چلے جاتے ہیں. وہ راستے میں کہیں مسجد, ان کو پتہ ہوتا ہے مسجد کہاں ہے. جن کی پرائیورٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد کہاں ہے. وہ روٹ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں مسجد ہے, یہاں مسجد ہے, تو چلو اگر میں گھر نہیں بھی پہنچتا تو راستے میں, میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, مسجد میں نماز پڑھ لیں گے. So such is Allah, then how are you deluded away from the truth. اور پھر یہ لاسٹ بات, سورہ عنکبوت چیپٹر 29 verse 63, Who is it that sends down water from the clouds, then gives life to the earth with it after its death? Say, all praise is due to Allah, nay most of them do not understand. کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے after its death؟ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین بنجر تھی اور بعد میں سبز ہو گئی, وہاں پر پودا اگایا, وہاں پر گرینری ہو گئی. یہ سب اللہ کے کرنے ہیں. اسی لیے all praise is due to Allah. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ انہی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے, آبزرویشن ہی نہیں ہے, آنکھیں ہی نہیں کبھی کھولی. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں سائنس نے یہ کہا, سائنس نے وہ کہا. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی میں تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس سے زیادہ ان کی سوچ آگے جاتی نہیں. بڑے پرسپیکٹیو کو کبھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پین کیوں نیسیسری ہے, زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں. یہ چیزیں علم سے کلیئر ہوتی ہیں, لیکن علم ہم نے حاصل نہیں کرنا, قرآن ہم نے نہیں پڑھنا, اور بیٹھ کے ہم نے جو ہے یہی سوچتے رہنا ہے کہ بس زندگی ایسے کیوں جا رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو ان پلگ کریں, ہم ان چیزوں سے نکلیں, ان ڈیوائسز سے نکلیں, تھوڑا ٹائم نکالیں, فارغ کریں اپنے آپ کو, آہستہ آہستہ فراغت لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. مسجد جایا کریں, وہاں بیٹھا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے کام نپٹا دے گا. گھریلو معاملہ ہے, گھریلو پریشانی ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے نا کہ جب میری وائف سے کوئی تکرار ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرے تقوی میں کمی آئی, میں سمجھ جاتا ہوں اللہ سے میرا تعلق خراب ہو رہا ہے. اوکے, یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ اس سورس کی طرف جاؤ تاکہ تمہاری زندگی سیٹ ہو. اللہ تعالیٰ سیٹ کرنے والی ذات ہے, اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہ اللہ ایگوئسٹک ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نہ آپ کو یہ پنشمنٹس دیتے, نہ آپ کی لائف میں مشکلات آتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایگو ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ کہ یہ ٹیچر ایسے کیوں کرتا ہے, یہ ماں باپ میرے ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں, میری ڈیوائسز لے لیتے ہیں, اور ماں باپ جو ہے میرے پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. کیوں؟ صاف ظاہر ہے کیوں, آپ کی بہتری کے لیے سے. اس لیے